آیت نمبر ہے، یہیں سے پڑھ لیتے ہیں دوبارہ، من اجل ذلک، آیت نمبر 32 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ذکر ہوا، قابیل اور حابیل کا۔ قابیل نے حابیل کو ناحق قتل کیا، اور یہ انسانیت کا سب سے پہلا ناحق قتل کا دنیا میں، یعنی یہ پہلا انسان ہے حابیل جو مقتول بنا۔ اور ظاہر بات ہے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اسی کو بنیاد بنا کر قانون بنایا جاتا ہے، تو اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے آنے والے انسانوں کے لیے، کیونکہ آنے والا دور زیادہ تر بنی اسرائیل کا گزرا ہے کتاب کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، اس لیے یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا۔ من اجل ذلک، اس وجہ سے، یعنی اس قتل ناحق کی وجہ سے، كتبنا على بنی اسرائیل، ہم نے لکھا بنی اسرائیل پر، یعنی کتبنا کا معنی ہم نے لکھا، ہم نے جیسے فرض کیا، کتبہ کا لفظ فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتبنا ہم نے ان پر فرض کیا، یہ قانون بنایا ہم نے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ بے شک جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر کسی نفس کے، یعنی کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا اور ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا فساد فی الارض کے بغیر کسی نے کوئی فساد نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے قتل کیا ساری انسانیت کو، الناس جميعا ساری انسانیت کو، ومن احیاها، اور جس نے اس نفس کو زندہ کیا، کسی کو بچایا، اس کی جان بچائی، اس کا ذریعہ بنا، بچائے گا کیا انسان، لیکن ایک ذریعہ بن جاتے ظاہری اسباب میں نا، ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اور ایک پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مطلب ایک ظاہری سبب بناؤ، ومن احیاها، اور جس نے اس کو زندہ کیا، فکأنما احیا الناس جميعا، پس گویا کہ اس نے زندہ کیا الناس جميعا ساری انسانیت کو، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور البتہ تحقیق آئے بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول، بالبینات، واضح دلائل اور روشنیوں کو لے کر کے، کیا کہتے ہیں اس کو، نشانیوں کو لے کر کے، بینات، بینتن کی جمع ہے، واضح نشانیاں، لیکن ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بہت سے لوگ منہم ان بنی اسرائیل میں سے بعد ذالک، اس کے بعد زمین میں لمسرفون، البتہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، اسراف، حد سے نکلتے ہیں، اور یہی قتل کی بنیاد پر دیکھو ایک قانون بنا کے دے دیا گیا، یہاں حدود میں سے ایک حد کا ذکر ہے، وہ ہے ڈاکہ اور اس کی سزا، اور پھر نیچے چوری اور اس کی سزا۔ اگر اسلامی حکومت دنیا کے اندر ایک نظام ہو، قانون ہو، خلیفہ ہو، تو اس صورت کے اندر یہ اسلامی سزائیں ہیں، کیونکہ آج کل جتنے مسلمانوں کے ممالک ہیں، یہاں مسلمانوں کی حکومت تو کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن اسلامی حکومت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسلامی حکومت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں مکمل عدالتوں کا نظام، پورا قانون قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اس کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ ڈاکے کی سزا کا ذکر ہوا،
دیکھیں عام طور پر جو لوگ ڈاکہ مارتے ہیں، جو آدمی ڈاکہ مارتا ہے تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس نے ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، مزاحمت ہوئی اور مال لے کے نہیں گئے لیکن اس نے قتل کر دیا۔ ایسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی، قتل کر کے بھاگ جاتے ہیں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مال بھی لے لیا اور قتل بھی کر لیا، 2 صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مال لے گیا قتل نہیں کیا، یہ صورت بھی پیش آتی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا، نہ مال لیا نہ قتل کیا اور بھاگ گیا۔ یہ 4 سزائیں ہیں۔ اب اسلامی حکومت نے ایسے آدمی کو پکڑا، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا پہلی صورت کیا ہے؟ قتل کیا، ایقتلوا، قتل کرو، قصاص ہے نا، قاتل ہے، قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قتل بھی کیا اور مال بھی لیا، او یصلبوا، ایسے آدمی کو قتل کر کے سولی پہ لٹکا تاکہ لوگوں کو عبرت ملے کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے مطلب یہ ہے کہ مال بھی لیا ہے اور قتل ناحق بھی کیا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ صرف مال لیا ہے تو اس میں الٹا، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پیر یا بایاں ہاتھ اور دایاں پیر یہ کاٹ دیا جائے، یہ ڈاکو کی سزا ہے۔ ہاں ایک ساتھ ہاں، یہ ڈاکے کی سزا ہے، چوری کی نہیں ہے۔ چوری الگ چیز ہے، ڈاکہ الگ چیز ہے۔ ڈاکہ جو مارتا ہے نا وہ باغی قسم کا ہے، تو چور بیچارہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، کوئی موقع ہاتھ لگے، کوئی تلاش کرتا ہے ماحول کو، حالات کو، سازگار ہے نہیں ہے، چپکے سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کی سزا ذرا کم ہے۔ اور اس کی سزا جو ہے وہ بڑی ہے، کیونکہ یہ معاشرے کو دیکھیں چیلنج کر رہا ہے، معاشرے کو، اور کھلی دے کے بغاوت کر رہا ہے، اور ایسے جرائم شریعت میں جو ہے نا وہ اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ چھپ کر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں دیکھیں یہ گناہ ہے لیکن اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ایک آدمی سرعام گناہ کرتا ہے اور گناہ کی دعوت بھی دوسرے معاشرے کو دے رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، باقاعدہ اس کو باغی کہا گیا ہے حدیث میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت معاف ہے مگر مجاہر کے لیے معافی نہیں ہے، فرمایا جو گناہ کی دعوت دے، اتنا بڑا۔ تو اسی طریقے سے ڈاکو ہے، یہ باغی ہے، بالکل بنی اسرائیل میں یہ سب سزائیں تھی، تورات میں کتابوں میں، اسلامی کتابوں میں تھی، ہے دینی آسمانی کتابیں جتنی تھی نا یہ حدود و قصاص کا مسئلہ تھا، یہ سب۔ ہاں بالکل، چور کی سزا تو تورات میں بھی تھی، ابھی واقعہ آ رہے، دیکھو تورات کا واقعہ آ رہا ہے نہیں ہم ابھی تفصیل آ رہی ہے، وہ سب آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ 4 سزائیں ذکر ہو گئی، نہیں 3 ہو گئی۔ نمبر 4 صرف مال لیا تو اس صورت میں ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائے، اور اگر کوشش کی کچھ بھی نہیں ہوا اور بھاگ گیا، بالآخر پھر پکڑا گیا یا اسی وقت پکڑا گیا تو اس صورت کے اندر قرآن نے لفظ استعمال کیا او ينفو من الارض، جلاوطن کر دیا جائے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو ظاہر پر حمل کرتے ہیں کہ اس کو جلاوطن کرو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں جیل میں ڈالو اس کو، اس لیے کہ اس کو جلاوطن کرو گے یہ تو کہیں اور جا کے بھی چوری وہ کرے گا، ڈاکے مارے گا، پھر اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ وہ کرے گا، پھر یہ شروع کر دے گا، اس لیے اس کو جیل میں ڈال دو۔ یہ 4 سزاؤں کا ذکر ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، انما پختہ بات ہے، پکی بات ہے، جزاء بدلہ ان لوگوں کا جو
یحاربون جھگڑا کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، فساد مچاتے ہیں. تو ان کی سزا کیا؟ پہلی صورت اگر قتل کرے أَن يُقَتَّلُوا قتل کیے جائے وہ بدلے میں. دوسری صورت مال بھی لیا قتل بھی کیا، او یصلبوا یا سولی پہ چڑھا دیا گیا ان کو. تیسری صورت اگر مال لیا ہے مال لے کے بھاگا، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا کاٹے جائے ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف الٹے، یا پھر صرف یہ کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گیا، او ينفوا من الارض یا نکالے جائے زمین سے. اب اس میں دیکھیں بعض چیزوں میں ایسی ہوتی ہے نا صورت کہ متعین باقاعدہ نہیں ہو سکتی، تو اس کی صورت اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آج کل آپ اس کو کہاں جلا وطن کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پر پاکستان میں اسلامی حکومت ہو، یہاں کا اپنا قانون نظام ہو، دوسرے ملکوں کے تو اپنے قانون نظام ہوگا، آپ اس کو کہاں پہ بھیجو گے؟ نہیں ہوتا نا، دوسرے ملک جا نہیں سکتے ہو پہلی بات تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ وہاں بھی فساد مچائیں گے. اس لیے مقصد جو ہے نا، اصل مقصد کیا ہے کہ اس کو مطلب یہ عبرت ہو، سزا میرے معاشرے کو بھی عبرت ہو، اس کو بھی عبرت ہو. اسلامی سزاؤں کا مطلب یہ نہیں ہے عام دیکھ انگریزی سزائیں ہیں یا لوگوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس کے پیچھے سزا ہوتی ہے. اسلام سزا سے زیادہ اس بات کو دیکھتا ہے حدود و قصاص کے اندر کہ عبرت ملے معاشرے کو، لوگوں کو یہ اصل مقصود ہے. اور وہ جو بہتر شکل اس کی نکلے، اس لیے تعزیرات، بہت ساری سزائیں جن کو تعزیرات کہتے ہیں ان کو قاضی کی ثوابدید پہ رکھا شریعت نے، اس میں کوئی صورت متعین نہیں کی، بلکہ قاضی جیسے مناسب سمجھے بہتر سمجھے وہ سزا دے تاکہ لوگوں کو عبرت ملے. شکلیں ہوتی ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے دارے کا یہ لہم ان کے لیے خزی رسوائی ہے دنیا میں. کوئی رسوائی ایک آدمی کو اگر صحیح سزا ملی نا، دیکھیں افغانستان میں اور کچھ نہیں ہے، طالبان نے ایک کام انہوں نے یہ کیا نا کہ بس صرف اصول ایسا، چوریاں ختم ہو گئی، قتل ختم ہو گئے، نہ حالانکہ قبائلی لوگ ہیں، لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، لیکن دیکھیں ایسے ٹھیک ہو گئے، سب بالکل سب امن قائم ہو گیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ جب ایک آدمی کو مجرم کو پتہ لگ جائے کہ بھائی مجھے یہ سزا ملے گی تو وہ کبھی جرأت نہیں کرے گا. پھر اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قانون تحفظ دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اور جری ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. کچھ دن پہلے اخبار میں آپ نے ایک واقعہ سنا تھا، اخبارات میں آیا تھا، یہاں کلفٹن ڈیفینس میں جو 2 لڑکے تھے وہ جو گاڑی لے کر کے جو ہے وہ عورتوں کو لے جاتے تھے اور پکڑ کے، اور لوگوں کئی گاڑیوں کو لے گئے تھے. ہاں واقعہ پکڑے تو گئے لیکن بہرحال. اچھا یہاں ابھی مجھے ایک واقعہ سنا ہے کسی نے، ایاز مسجد ہے ڈیفینس میں، فیز 2 میں ایاز مسجد، ایاز مسجد غالباً ایاز مسجد ہے، ایاز ہے نا، ہاں. اس کے مؤذن صاحب ہیں، ان کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ مدرسے سے آ رہے تھے، پتہ نہیں کیا نام بول رہا بس جو بھی ہے، ایک مسجد ہے، مطلب واقعہ صحیح ہے بالکل. 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، چھٹی ہو گئی، روڈ کے اوپر جا رہے تھے، پیچھے سے گاڑی میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے شراب پی کر کے، اور گاڑی لے جا کے 2 بچوں کے اوپر چڑھا دی انہوں نے، اور دونوں وہیں پر اللہ کو پیارے ہو گئے. اب انہوں نے ان کے خلاف فائر کاٹا اور تانے میں گئے سب کچھ، انہوں نے اثر رسوخ والے کے پیسے کھلا کر کے ان کو چھڑا دیے.
یہ تو دیکھیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا، یعنی الٹا باقاعدہ تحفظ دیتے ہیں ہر کام میں. اور ہم جب کوئی کام کرتے ہیں نا، یقین جانے تو پہلے 10واں سبق خیر کا کام ہے، یہ کرے یا نہ کرے. ایسے عجیب ایک مرتبہ یہاں ایک بہت بڑا جھگڑا ہوا، وہ مسئلہ تھانے میں چلا گیا، پولیس پیچھے لگ گئی، بار وہ کیس ہمارے پاس آ گیا، ہم نے آدھے گھنٹے میں اس کو نمٹا دیا، ختم ہو گیا، دونوں پارٹیوں کو ملایا، بہت خطرناک جھگڑا تھا، سب ختم کرا دیا. اب وہ ایس ایچ او کے پاس جب وہ گئے تو انہوں نے کہا یہ کیا کہنے لگا، نہیں ہم نے راجا نام وہ کر دیا اور جھگڑا ہم نے ختم کر لیا. کہنے لگے کیسے ختم ہو؟ کہنے لگے مسجد میں گئے تو وہ فیصلہ ہو گیا. اس نے کون سی مسجد ہے؟ کہنے لگے صدیق مسجد میں. تو کہنے لگے بھائی ہماری مٹھائی کہاں ہے؟ کم از کم کتنا 40,000 روپے دے دو، 40,000 روپے. تو اب آپ خود دیکھیں یہ سب چیزیں، یہ سب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اس لیے تو باطل ایسا دنگناتا پھر رہا نا. 40 ہوگا. کس میں آپ پہ؟ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اصل مقصود اس کو تنبیہ کرنا ہے، نہیں یہ کہ اس کو جلاوطن کرنا ہے. جلاوطن کرنا، جیل میں ڈالنا، میں نے کہا اسلامی سزاؤں کا مقصد یہ نہیں ہے جیل میں ڈالنا یا مثال کے طور پر جلاوطن کرنا، یہ اہم اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کو عبرت ہو، لوگوں کو، معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو بھی عبرت ہو اور اس آدمی کو بھی تنبیہ ہو. یہ اس لیے کہ دیکھیں بہت سارے احکامات ایسے ہیں قرآن کریم میں، بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ ان کے مقصد کو جب تک تہ میں جا کر کے پوری احادیث کو، سب حدود و قصاص کی کتابوں کو دیکھو، مستقل اس عنوان پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. قرآن کریم کی ان آیات کو دیکھو. اسلامی سزائیں دو قسم کی ہے، ایک ہے حدود اور ایک ہے قصاص. حدود وہ ہے کہ وہ مقرر ہے بالکل. حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں کہ قاضی کا کام، وقت کی حکومت کا کام ہے ان کو نافذ کرنا، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. جبکہ تعزیرات وہ سزائیں ہیں کہ جو قاضی کی ثوابت پر ہے، جو مناسب سمجھے. اس پر مستقل کتابیں لکھی. اب یہ سزائیں کتنی ہیں؟ تقریباً 6 قسم کی سزائیں بنتی ہے کل. حدود 6 ہے. ان کو احادیث کی روشنی میں پورا انہوں نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس کے مقصد کو سامنے رکھا. دیکھیں بہت، یہ صرف یہ آیت نہیں ہے، قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ظاہری الفاظ کو آپ لے لینا تو مقصد اور بنتا ہے لیکن مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ اس کی تحقیق میں جانا پڑتا ہے اور پورے اس کے ہر پہلو کو. اب میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس دن میں حدیث میں دیکھ رہا تھا کہ 2-3 کتابوں میں نے دیکھا کہ جو اذان کی دعا آتی ہے، ابھی آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حدیث میں ہے کہ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہے، انک لا تخلف الميعاد نہیں ہے حدیث میں. یہ کئی کتابوں میں نے دیکھا. اب میں نے وہ بیان کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ الفاظ اس کے آپ پڑھتے ہیں، منع نہیں ہے، کوئی غلط الفاظ بھی نہیں ہے، بالکل مناسب الفاظ ہے، لیکن ہے نہیں. لیکن ایک کتاب مجھے اس دن ملی، ایک بڑی نماز کے اوپر کتاب، میں اس پہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا تھا، اس میں ایک کہ الذی وعدتا، یہ تو ایک حدیث میں ہے، ایک حدیث میں انک لا تخلف الميعاد، یہ ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے اس کا. تو اب وہ جب تک مسئلے کے ہر پہلو کو نہ دیکھا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے مثال کے طور پر یہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو،
یہ کیا ذکر کر رہے تھے قصاص نہیں، یہ ایک اور مسئلہ ہے اور ذہن سے نکل گیا ایک اور. اس میں یہ ہے نا کہ حدیث میں اگر ظاہری حدیثوں کو دیکھیں تو مسئلہ اور طرح بنتا ہے. لیکن جیسے مثال کے طور پر یہ حدیث بہت بیان ہوتی ہے کہ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذکر کرتے ہیں نا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، یہ الگ حدیث میں. وكل ضلالة في النار یہ اس حدیث میں نہیں، کوئی اور حدیث ہے اور راوی سے منقول ہے. تو وہ جب مسئلے کے ہر پہلو کو لیا جائے نا تو پھر جا کر کے مسئلہ واضح ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے اس بنیاد پر نہیں کہی کہ قرآن یہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے وہ سارے یہاں ایک کتاب ملتی ہے چھوٹی سی مولانا عاشق الہی صاحب کی، شرعی حدود و قصاص، شرعی حدود و قصاص، اردو میں بالکل چھوٹی سی بڑی جامع کتاب ہے. اگر موقع ملے تو ان اسلامی سزاؤں کے اس کو بھی دیکھیں، اس میں حکمتیں کیا ہے، یعنی کیا کیا حکمتیں اس میں رکھی ہیں. اچھا جی، فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو دنیا کی سزا ہے، رسوائی جو اللہ کی طرف سے ملی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا اگر تو إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی. پہلے ایک آدمی ڈاکے مارتا رہا، ساری زندگی اسی میں گزر گئی، احساس ہوا بعد میں، جیسے ہوتے ہیں نا بہت سارے اسلام میں بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے، پہلے ڈاکو ہوتے تھے بعد میں توبہ کی. عبداللہ ابن مبارک، فضیل ابن عیاض، یہ بڑے بڑے لوگ ان کے بارے میں آتے، ڈاکو تھے پہلے. فضیل ابن عیاض کے بارے میں آتا ہے، اور بھی ایسے لوگ ملتے ہیں. تو کہتے الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی. من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے یہ کہ تم ان پر قدرت پاؤ، یعنی حکومتی وقت کے پکڑنے سے پہلے ڈاکہ مارا تھا، کہیں غائب ہو گئے تھے، حکومت ان کی تلاش میں تھی اور اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی. تو اس صورت کے اندر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ، جو اللہ کے حق ہے وہ تو معاف ہے اس کے لیے. حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی تلافی ہو سکتی ہے وہ تلافی کرے گا. مال لیا ہے کسی کا یا اس قسم کی بات وہ کی ہے تو اس کی تلافی ہوگی، اور جو حقوق اللہ ہے وہ معاف ہے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے یہ کہ تم ان پر قدرت پاؤ. فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخش دیں گے. یہ مسئلہ ذکر ہو گیا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اصل چیز ہے تقوی، عمل صالح، جو کام آنے والی چیزیں. تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک، وابتغوا الیہ الوسیلہ، دو، وجاہدوا فی سبیلہ، تین، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اے ایمان والو، کون سا نمبر ہے؟ 33. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، پہلی بات اللہ تعالیٰ سے ڈرو. سب سے بنیادی مسئلہ یہ، خوف خدا آ گیا نا، سارے مسئلے حل ہو گئے. آپ کے گھر کے مسئلے بھی حل ہو گئے اور کاروباری مسئلے بھی حل ہو گئے، ماحول، سب چیزیں. تقوی. اور تقوی کی جامع تعریف کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی جامع تعریف. حفاظت برحدود شرعیہ. تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی حفاظت برحدود شرعیہ، یعنی جو شرع کے حدود ہے نا، شریعت کی جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہے ان کی حفاظت کرنا. سمجھ رہے؟ حدود شرعیہ یہ ہے تقوی. یعنی دو پہلو آتے ہیں. دیکھیے کچھ کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. ایک بات، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ اچھے کام کرو.
کچھ کاموں سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، اللہ نافرمانی سے، غلط کاموں سے بچو جتنے بھی ہے. تو پہلے نمبر پر ہے برائی سے بچنا، یہ پہلا نمبر ہے. آپ کی نیکیاں کم ہو، آپ اچھے کام کم کریں، لیکن آپ برائیوں سے بچیں. یہ اصل بنیاد ہے شریعت میں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور تقویٰ دیکھیں دو چیزوں میں ہے، ایک عمل میں اور ایک عقیدے میں. عقیدے میں یہ ہے کہ انسان کفر، شرک، نفاق سے بچے، انسان کی سوچ خراب نہ ہو، عقیدہ خراب نہ ہو، اس کی فکر میں خرابی نہ ہو. اور عمل میں یہ ہے کہ معاصی سے بچے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے. یہ پہلا کام ہو گیا. نمبر 2، تقویٰ کے ساتھ ساتھ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اللہ تعالی کی طرف وسیلہ. وسیلہ سین کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور صاد کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، صاد سین دونوں. وسیلہ کا کیا معنی ہے؟ وسیلہ کا معنی حاجت، یہ معنی بھی آتا ہے. وسیلہ کا معنی ہے تقرب، اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا، اس کو وسیلہ کہتے ہیں. یہ سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن کریم کے بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں صحابہ کی جماعت میں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ. اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلے کی تعریف کرتے ہیں. تقربوا الیہ بطاعتہ، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ. والعمل بما یرضیہ، اور اس عمل کے ساتھ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ ایک بات تو اس پر تو امت کا مکمل اتفاق ہے کہ دیکھیں سب سے بڑا انسان کا جو وسیلہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، وہ انسان کے اچھے اعمال ہے. برائی سے بچنا ہے، جتنے بھی اچھے کام ہیں، نماز بھی ایک وسیلہ ہے، زکوٰۃ بھی ایک وسیلہ ہے، اچھے جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں ایک وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، وسیلہ ہے. سمجھ گئے؟ اسی میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھے. اصل میں بعض مسائل ہوتے ہیں بہت چھوٹے، لیکن جب علم نہیں ہوتا اس کو بنا دیتے ہیں بہت بڑا. وسیلہ کسی اللہ والے کا، کسی بزرگ کا، کسی اونچی ہستی کا جو اللہ کے خاص بندے ہونے، ان کا وسیلہ، یعنی ان کو وسیلہ بنانا کہ ان کے ذریعے سے ہمارا یہ کام کر دے. یہ مسئلہ تھا شروع سے امت میں چلا آ رہا ہے. مباح کیا مطلب؟ جائز، اس کو جائز کہتے تھے. لیکن جب افراط تفریط میں ہم چلے گئے نا، افراط تفریط میں انجام نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ اس کو مقصود بالذات بنا دیا. اب اس پہ ایسے ٹکراؤ کہ بعض لوگوں نے ضد میں آ کر کے اس کا بالکل انکار کر دیا، اور بعض لوگ علوم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے وسیلہ تو ایک جائز کام تھا کہ اگر کوئی وسیلہ مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، منع نہیں ہے. یہ مطلب ہے کوئی کرنا چاہیے یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے، فلاں بڑے کے وسیلہ میرا یہ کام کر دے، کوئی نیک اونچی ہستی ہے، ایک جائز کام تھا. اب اس کو کیا بنا دیا؟ اس کو لا کر کے مقصود بالذات بنا دیا. جیسے مشرکین کے ہاں ایک عقیدہ تھا، ما نعبد، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان بتوں کی اور یہ جو بڑے ہیں ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کا قرب ہمیں دلائے. ان کا ایک ذہن تھا، اس کو کہتے تھے وہ شفاعت جبری شفاعت، یعنی ہر حال میں یہ اللہ یہ جو ہے نا یہ ہمارا کام کرائیں گے. تو اگر وسیلے کے اندر یہ ذہن بن جائے، یہ مقصود کہ جس شخصیت کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں، جو بزرگ ہستی ہے اس کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں، وہ میرے کام کو جانتے ہیں، میری حاجت کو جانتے ہیں، میرا کام کروا سکتے ہیں، حاضر ناظر ہے، تو یہ تو شرکی عقیدہ ہو جائے گا، پھر غلط ہے. سمجھ رہے؟ اور اگر اس کا صرف یہ سوچ ہے اس کی کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، خاص بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے، اور آپ کہیں کہ اس کے ذریعے یہ اللہ
ان کے ذریعے سے ہمارا یہ کام کر دیں، اور مقصود اس کو نہ سمجھے. مقصود کس کو سمجھے؟ کرنے والے ہیں اللہ. یہ تو پھر وسیلہ جائز ہے. کیسے حاضر ہو؟ نہیں، ان کا وسیلہ دیکھیں، یہ ایک مسئلہ ہے. وسیلہ جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی نیک ہستی ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں یا کوئی بھی. لیکن اگر معاشرے دیکھیں، ان چیزوں کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر معاشرے کے اندر اب دیکھیں لوگوں کو فرائض اور ان چیزوں کا پتہ نہیں. میں نے کہا نا، وسیلہ ایک مباح عمل تھا. مباح کے کیا معنی؟ جائز. تو جائز کا یہ مطلب تو نہیں فرض یا سنت مؤکدہ کہ وسیلہ کرو تو یہ خاص. اس کا عام طور پر بھی لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو براہ راست اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اگر کسی نے بالفرض کیا تو جائز ہے، یہ بات ہوتی تھی. لیکن اب اس کو بنا دیا مقصود بالذات. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں تھوڑا سا یہ خیال رکھنا کہ بسا اوقات معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ عوام بیچاروں کو دین کا پتہ ہی نہیں. بالکل بیچاروں کو دین کا نہ پتہ ہے، نہ ان کا ذہن ہے. تو اگر ان کا ذہن خراب ہوتا ہے تو اس میں بعض چیزوں میں جہاں پر علو، جیسے مثال کے طور پر کیا عقیدہ نکلا، میں اس کی وضاحت، یہ بڑا لمبا مسئلہ ہے، اس پہ مستقل کتابیں لکھی علماء نے. وسیلہ یہ تھا کہ تقویت الایمان میں انہوں نے لکھا ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک ذہن بنا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا. تو وہ دیکھیں نا، ضد میں آ کر کے الٹا کر دیا اس کو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ہمارا یہ کام کر دیں. لیکن جب آدمی غلط کام میں علو شروع کر دیتے نا، اس کا انجام یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کیا معنی اس کا پتہ ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی کیا ترجمہ ہوا؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے لیے میرا کچھ کام کرو. سمجھ رہے؟ یعنی کہاں سے کہاں چلے گئے. شیئا للہ، میرا کچھ کرو. حالانکہ تھا یہ جیسے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، اللہ آپ کر دے ان کے وسیلے سے. اب وہ جب الٹا ہو گیا نا، اس کا انجام نتیجہ یہ نکلا، بالکل غلط نظریہ ہو گیا. تو ہر چیز کو سب سے پہلی بات تو یہ اس کے حکم کو سمجھنا چاہیے. آپ لوگ جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگتے ہیں؟ سامنے بیٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں. سب سے بڑا وسیلہ انسان کا عمل ہے. دعا مانگتے براہ راست اللہ سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک آدمی نے بالفرض کوئی نئے خاص قسم کا بندہ تھا، چاہے وہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انتقال ہو چکا ہو، زندہ ہو، اگر اس سوچ جذبے کے ساتھ تو پھر جائز ہے. اور اگر آدمی کی سوچ خراب ہو گئی پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا کام کروا دے گا، یہ میری حاجت کو جانتا ہے، میری ضرورت کو جانتا ہے، میرا کام کروائے گا، تو پھر یہ شرکی عقیدہ بن جاتا ہے. اور اگر یہ سوچے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ان کے وسیلے سے میں مانگ تو اللہ تعالیٰ میرا کام کروا دیں گے، جائز. اگر کسی نے یہ دعا مانگی تو کوئی حرج نہیں. غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. اس لیے کیا دیکھیں، اللہ کے نام پر دینا، بزرگوں کو اس کو اصال ثواب کرنا ہی جائز ہے، یہ تو ہے. لیکن اس کی شکل جب اب یہ دیکھ لے جا کر کے وہاں پر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کہیں بھی آپ کے خاندان میں غریب ہوتے ہیں وہاں دیکھو کہیں، اب دیکھو نا اس کی شکل اتنی خراب ہوگی. اب ہر مزار کو آپ دیکھیں گے وہاں پر جو ہے نا دیگوں کی دکانیں بنی ہوئی. یہ کیوں بنی ہو؟ کسی اور جگہ بھی تو بن سکتی ہے دکانیں. اب مخصوص ان جگہ اس لیے کہ آدمی آ جاتے کہ بھائی میری طرف سے اتنا کر. تو بسا اوقات حدیث میں نا اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے شروع میں قبرستان میں جانے سے منع فرما دیا. کچھ عرصے تک روکا، کچھ عرصے کے بعد اجازت دے دی اور فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ. میں تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب جاؤ، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. اس لیے کہ لوگ جاتے تھے اس زمانے میں تو
ایصال ثواب اور یہ چیزیں تو اتنی نہیں تھی. لوگ صرف مزارات پہ جایا کرتے تھے, بڑی بڑی جگہوں پہ, اور وہاں پر جا کر کے اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے. جب لوگ سمجھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی. یہ اس بنیاد کے ساتھ تاکہ لوگوں کو شک پیدا نہ ہو. اسی طریقے سے قبرستان میں آدمی جاتا ہے, وہاں پر کہتے ہیں فقہاء نے منع فرمایا کہ وہاں قرآن ہاتھ میں رکھ کر بیٹھ کے پڑھنا منع فرمایا. ایک اسی طریقے سے قبرستان میں قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر, ایک تو یہ مسجد بنی الگ نا, قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر وہاں پر نماز پڑھنا اس کو منع فرمایا. حدیث میں بھی سخت ممانعت آئی ہے. کیوں؟ ہاں جو بھی ہے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شاید آپ اللہ کے لیے جو کر رہے ہو, لیکن دیکھیں لوگ اگر دیکھیں گے وہ کیا سمجھیں گے. کسی کا ذہن خراب ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے, یا پھر آپ کے اوپر لوگ شک کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ تو قبر والے سے مانگ رہے, حقیقت میں آپ نہ مانگ رہے ہو پھر. لیکن ایک ماحول تو بنی, اس لیے صاف اصول اتقوا مواضعکم, جہاں پر انسان پر شک و شبہ ہوتا ہے وہاں سے بچو. سمجھ گئے؟ تو وسیلہ نہ مطلقاً حرام ہے نہ مطلقاً جائز ہے کہ بالکل اس کو بنیاد بنا کر کے اسی کے مطابق سب کچھ کرے. یہ بالکل شرک کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی جیسے جائز وسیلہ کوئی مانگتا ہے اس کا ہم رد کر دیں, اس کا انکار کر دیں. کس چیز کو؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. قبر کو کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ دیتے غلط, شرک ہے, وہ تو سیدھی سیدھی بات ہے. نہیں دیکھیں, اگر مسئلہ صحیح طریقے سے معلوم, ہاں مطلب پتہ لگ جائے اور ہاں لیکن وسیلہ کا یہ مطلب نہیں نا. وسیلہ کا مطلب اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, ایک منٹ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا کہ یا اللہ, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعا مانگا کرتے تھے, اب ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں. اس قسم کی کچھ وہ ملتی ہے, آثار ملتے ہیں, آثار. سمجھ رہے؟ وسیلہ کا مطلب یہ اللہ کا بڑا خاص قسم کا نیک بندہ ہے, اور ان کے وسیلے سے آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اپنے اس خاص بندے کے ذریعے سے آپ کا نیک بندہ ہے, متقی پرہیزگار ہے, آپ کی اطاعت کرتا ہے, ان کے یا اللہ ان کے وسیلے سے میرا یہ کام کروا دے. لیکن یہ مطلب مقصود نہیں ہے, خیال کرو. ہاں زبانی پڑھ سکتے ہیں آپ, قبرستان میں جا کر کے پورا قرآن کریم زبانی پڑھ لیں, سال ثواب کریں, منع نہیں ہے. لیکن قرآن کریم ہاتھ میں لے کے وہاں بیٹھ جانا, وہاں بیٹھ کے پڑھنا, فقہاء نے اس کو منع فرمایا ہے, قرآن ہاتھ میں لے کے. اسی طریقے سے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, اور اسی طریقے سے قبرستان جا کر کے آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. سب سے بہتر شکل یہ کہ آپ کھڑے ہو جائے کس طرف, قبرستان کی, جو کچھ پڑھتے ہیں پڑھے, جو دعا مانگ سکتے ہیں مانگے, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. لیکن بالفرض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کا اصول ہے قبلے کی طرف منہ کر کے, قبر کی طرف پیٹ کر کے. یہ تو یہ خبر ہے. کیوں؟ بسا اوقات دیکھیں, یہ نہیں کہ آپ کی نیت اچھی ہو, آپ کی نیت اچھی ہوگی, لیکن دیکھیں نیت کا پتہ تو اللہ کو ہے. اگر میری نیت اچھی ہے, میں ایک کام کر رہا ہوں, تو میری نیت یہ تو اللہ کو معلوم ہے, یہ مخلوق کو بھی نہیں معلوم نا. تو لوگ اس سے کیا تاثر لیں گے؟ منفی تاثر لیں گے اس سے. تو دیکھو یہ تو قبر کی طرف کھڑا ہوا ہے, ابھی قبر سے مانگ رہے, پتہ نہیں کس سے مانگ رہے. آپ جس قبر پہ گئے اس کا ذکر ہو رہے, آپ ظاہر بات ہے کسی اس پہ کھڑے ہوں گے نا. لیکن بہرحال سب سے یہ ایک بات کہتا ہوں, بالفرض اگر کسی نے مانگنی ہے, ورنہ اصول یہ کہ وہاں قبرستان جا کر کے داخل ہوتے وقت السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر, دعا مانگی سنت کے مطابق. اور پھر جاتے ہوئے جتنی خبریں کچھ پڑھنا شروع کر دیا, جو بھی آپ کو قرآن کریم کا حصہ یاد ہے یا جو بھی دعائیں یاد ہے اچھی, وہ جا کر کے وہاں کھڑے ہو کر قبر پر تھوڑی دیر اور کچھ زبانی طور پر پڑھے, اور بس ایصال یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کو ایصال ثواب کر دے خاموشی کے ساتھ. یہ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ ہے.
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، پہلی بات، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں نا کہ فاطمہ بیٹی جو کچھ اپنے لیے کر سکتی ہو اس دنیا میں کر لو، یہ مت سمجھنا کہ میرا والد جو ہے وہ کیا ہے، ہاں اب فاطمہ اچھا عمل کرے پھر والد کی جو نبوت ہے نا وہ کام آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، انبیاء کی اولاد ہے، اگر ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، اچھے کام کیے تو پھر یہ تعلق، یہ واسطہ پھر کام آئے گا، پھر ہے۔ لیکن اگر اس کے سارے جو ہے مثال کے طور پر کوششیں اور سب کچھ وہ والد کے خلاف ہو، اب جیسے ابو لہب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس کے لیے نہیں آ سکتی، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، اس لیے کہ وہ شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو مطلب اچھے کام بھی کریں پھر ہم مانتے فائدہ ہے، ہر چیز کا فائدہ ہے پھر، اور اگر عمل صالح نہ ہو، صرف زبانی دعوے ہو تو پھر اس سے کام نہیں چلتا۔ نمبر 3، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جہاد چاہے زبان سے ہو، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جاہدوا الکفار والمشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ، یہ سب جہاد کی شکلیں ہیں۔ یعنی انسان جہاں جو حالات ہو، جو مناسب سمجھے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہے جہاد میں، یہ بھی جہاد بالنفس کہتے ہیں اس کو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ اس وقت مجاہدین کو مال کی ضرورت ہے، آپ مال دیتے ہیں، جہاد بالمال ہے، یہ بھی جہاد کی شکل ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ زبان کے ذریعے سے معاشرہ پورا خراب ہو چکا ہے اور آپ اس معاشرے کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، یہ ہے جہاد باللسان، شکلیں ہیں سب جہاد کی۔ جہاں جو ماحول و اللہ توفیق دے کام لے، وہ سب جہاد کی۔ فرمایا یہ کام کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اصل میں وہ یہود کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، نبی کے بیٹے ہیں، لیکن دیکھو جب غلط کام کیا، اب نبی کی سفارش بھی کام نہیں آ سکتا، نبی بھی نہیں بچا سکتا اس کو، قابل کو، اس لیے کہ غلطی پر تھا نا۔ اب آگے پھر اس کا باقی چیزیں ذکر کی، اب یہاں پر فرمایا کہ اصل چیز ہے یہ کام، اتقوا اللہ، تقوی، عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ۔ آگے فرمایا کہ دیکھیں اگر انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس مال ہے بہت سارا، میں مالدار آدمی ہوں، مال والا آدمی، میں تو مال سے اپنی گاڑی چلا لوں گا، فرمایا نہیں، یہ اگر چلانا ہے تو دنیا میں کر لو، جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کر سکتے ہو، آخرت میں پھر نہیں کر سکتے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر بے شک ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب، ساری زمین کی جو ہے نا وہ جائیداد اور مال و دولت سب کچھ ان کے لیے ہو جائے، ومثلہ معہ، اور اس کی طرح اس کے ساتھ اور اتنا اور ہو جائے، اور پھر کیا کرے، لیفتدوا بہ، تاکہ اس کو فدیے کے طور پر وہ دینا چاہے، فدیہ اس کو کہتے ہیں، فدیہ چھڑانے کے لیے، کیوں، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، پر میں ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہاں دنیا میں دے گا، زندگی میں دے گا، اس سوچ جذبے کے ساتھ بالکل کام آئے گا، یہ کام آئے گا، عمل صالح کی ایک شکل ہے، کام آئے گا، لیکن مرنے کے بعد نہیں، ما تقبل منہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے یہ کہ نکلے آگ سے، جب جہنم میں جائیں گے
یہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکلے، وما ہم بخارجین منہا، نہیں ہوں گے وہاں سے نکلنے والے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا مقیم دائمی، ہمیشہ کا عذاب۔ نہیں، کافروں کا ذکر ہو رہا ہے نا، مطلب نہیں آئے گا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ میں نے اس کے ساتھ دوسری شک بیان کی، آپ سمجھے نہیں شاید، یہ مطلب میرا نہیں کہ کافر بھی نہیں، مثال کے عمل کی قبولیت کے لیے تو ایمان شرط ہے نا، یہ میں نے کہا اگر دنیا میں ایک آدمی ایمانی جذبے کے ساتھ دے گا تو وہ عمل صالح میں آئے گا، کافر کا نہیں، کافر تو ساری زمین جو ہے وہ گرد، وہ عملی جب تک ایمان نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ این جی اوز نہیں، یہ دجال کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں، ہاں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ جتنا ہے نا یہ این جی اوز ہے، اور یہ جو دنیا میں جتنی عیسائی مشینریاں ہے اور یہودی ہے، اس کے پیچھے بھی یہود کا ہاتھ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں بالکل، یہ پورا یہ باقاعدہ میں نے اس کی تحقیق کی، یہ باقاعدہ راہ ہموار کر رہے کس کے لیے؟ اب یہ ان علاقوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہتے دجال کے ایک ہاتھ میں جو ہے نا وہ پانی اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ میں آگ ہو وہ در حقیقت پانی، اور جس ہاتھ میں پانی وہ در حقیقت آگ ہوگی، اور معاشی بحران ہوگا دنیا میں، پانی کی قلت، غذا کی قلت، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے، حالات خراب ہوگی، اور وہ جو ہے کہے گا مجھے رب مانو، جو چاہیے مجھ سے لو، دے گا وہ۔ اب انہوں نے کیا کر دیا، یہ جو علاقے ہیں مثال کے طور پر دیہاتی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ان علاقوں میں ہمارے علاقہ، ہمارا بڑا مذہبی علاقہ ہے، وہاں گئے تھے وہاں سے بھگا دیا، اب وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ وہ بناتے ہیں ٹیوب ویل وغیرہ، اور اس طریقے سے کنویں وغیرہ بنواتے ہیں، اور یہ ان کی وہ ہوتی ہے، اور پتہ ہے کرتے کیا ہے، ہمارے ہاں ہے مذہبی علاقے، عورت کبھی بغیر پردے کے باہر نہیں نکلتی، وہاں بہت مطلب شریف ایک شکل ہوتی ہے، ایک جو ماحول ہونا چاہیے نا وہ۔ اب وہاں کیا کیا انہوں نے، جا کر کے پیشکش کی، لوگوں کو پیشکش کرتے ہیں کہ رکھتے کس کو ایک کام کے لیے، لڑکیوں کو، کہتے خوبصورت لڑکی ہو تو اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور باری باری تنخواہیں رکھتے ہیں ان کے لیے، بڑی بڑی تنخواہیں رکھتے ہیں، یہ پیشکشیں کرتے ہیں۔ اسکول پہلے نمبر پر جا کے اسکول بناتے ہیں، اور دوسری یہ ہے نوکریاں دیں، بڑا اس کے پیچھے بڑا ان کے بڑے منصوبے ہیں۔ ما تقبل منہم، قبول نہیں کیا جائے گا ان کی طرف سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، نکلنا چاہیں گے آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، نہیں نکل سکیں گے اس سے، عذاب ہوگا دائمی۔ اب یہ دوسری سزا ہے چور کی، والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما، پس کاٹو ان کا ہاتھ، جزاء بما کسبا۔ اس کا دیکھیں پورا اصول ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس ہاتھ کاٹو پھینک دو بس، یہ اسلامی سزائیں آپ وہ کتابیں پڑھیں پھر آپ کو پتہ لگے گا، اس میں باقاعدہ اس کے تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، یہ جو کوڑے لگتے ہیں نا مجرم کو، اس کے لیے اتنے سخت اصول ہے، باقاعدہ آدمی ٹرین ہوتا ہے، حکومت کے آدمی ہوتے ہیں وہی لگاتا ہے، یہ کوڑا جو ہے یہ پھلدار نہ ہو، اس میں جو وہ لگا دیتے نا گرے وغیرہ، یہ نہ ہو، سادہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مارے گا وہ فن کا ماہر ہو، ہر آدمی نہیں مار سکتا۔ تیسری بات یہ ضرب مارے گا معتدل، درمیانہ۔ چوتھی بات یہ کہ نازک مقام پر کبھی نہیں مارے گا۔ مقصد سزا تنبیہ ہے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اور یہ جو انگریز مارتے ہیں کوڑے نا، یہ تو انسان جیسے جانوروں کو نہیں مارتے، ان کی آنکھوں میں اصول نہیں ہے، اس شریعت میں تو بڑے سخت اصول ہے اس کے لیے، باقاعدہ آدمی ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے چور کی سزا ہے، چور کا ہاتھ کاٹنے جیسے کاٹتے ہیں نا، ایک تو یہ ایسے موقع پر بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے تاکہ ایک آدمی کو یہ سب دے کے اس بات کو آگے پھیلائے کہ بھائی دیکھو فلاں آدمی نے چوری کی تھی۔ ایک شاعر گزرا ابو اللہ معری، اس نے ایک شعر پڑھا
بارہ کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے، چور کو جیسا جو ہے وہ انسان کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہاتھ جب امانتدار تک کسی نے جواب دیا تو یہ بڑا قیمتی ہاتھ تھا، لیکن جب یہ خائن ہو گیا تو اب اللہ کے ہاں اس کی حیثیت نہیں رہی۔ تو بھٹو صاحب نے مفتی محمود صاحب کو کہا نا اسمبلی میں کہ مفتی صاحب آپ حدود کی باتیں کرتے ہیں، شریعت کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کی باتیں کرتے ہیں، آپ پاکستانی قوم کا ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں؟ تو مفتی محمود صاحب نے کہا بھٹو صاحب ہم نے تو پاکستانی قوم کے ہاتھ کے کاٹنے کی بات نہیں کی، ہم نے تو چور کی بات کی ہے۔ کیا آپ پاکستانی قوم کو چور سمجھتے ہیں؟ آپ پاکستانی قوم کو چور سمجھتے ہیں؟ ہم تو چور کی بات کرتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا گیا تو چور ہو۔ تو یہ اس کے پیچھے اب جیسے اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں نا، وہیں پر تیل گرم کر کے رکھا ہوتا ہے، بس فوراً کاٹا اور اس میں ڈالا، فوراً خون جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اس کا بڑا طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا، خون بہ رہا ہے اور وہ پھر رہے معاشرے کے اندر۔ اس کے باقاعدہ پورے طریقے ہوتے ہیں، پورے اصول ہوتے ہیں شریعت کے اندر، لوگ متعین ہوتے ہیں باقاعدہ۔ والسارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما، پس کاٹو ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بدلہ ہے، بما کسبا، بسبب جو ان دونوں نے کمایا ہے، یعنی مرد عورت جس نے بھی چوری کی ہے، جو نکالاً سزا ہے، من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی غالب حکمت والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کتنی چوریاں ہوتی ہیں، حرم میں کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنا عام ہوگا، آدمی آیا چپل اتارے دیکھا چپل غائب ہے، سائیکلیں غائب ہوتی ہے یہاں سے، عجیب عجیب۔ مسجد کے نلکے نہیں ہیں، یہ اکثر لے جاتے ہیں، جہاں جہاں وہ بیت الخلاؤں کے نل کے اندر لے جاتے ہیں۔ یہاں ایک مرتبہ میں چھت پہ کھڑا تھا، فجر کے بعد ٹہلنا تھا، سامنے باغ میں لوگ تھے، میں نے دیکھا سامنے 2 ہیروئنچی ہے، یہ پارک نہیں ہے سامنے، یہاں لوگ صبح واک کر رہے ہیں، 2 ہیروئنچی ہے۔ اب وہ اتنے تجربہ کار ایسے طریقے سے میں اوپر دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ اب وہ جب ایسے بڑے جیسے پورا اعتماد انداز میں چلتے ہیں، جبکہ گاڑی کے سامنے کھڑے وہ شیشے لگے ہوئے نا، سائڈوں کے شیشے، جا کر کے یوں ہاتھ کر کے شیشہ نکالتے ہیں، اور 2 بڑے بڑے جیکٹ پہنے ہوئے دونوں نے، اس کے اندر جیب بنایا ہے، جیسے وہ ڈالتے ہیں فوراً اندر کر کے ڈالتا ہے، پھر کسی اور گاڑی کے پاس جاتے ہیں، اتنے شیشے انہوں نے نکالے اور پھر وہاں سے نکل کے روانہ ہو گئے۔ اب آپ کے ذہن میں اور اچھی باتیں تو نہیں آئیں گی، لیکن یہ بات ضرور آئے گی کہ آپ جب دیکھتے رہتے آپ نے جا کے ان کو روکا کیوں نہیں، یہ بات ضرور آئے گی۔ اب میں جانتا ہوں سب کو، لیکن یہ بات ضرور آئے گی سب کو۔ نکالا من اللہ، یہ ایک مستقل موضوع ہے، جس کے لیے مستقل ٹائم چاہیے۔ نکالا من اللہ، سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جس نے توبہ کی، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد، زیادتی کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، فإن یتوب، اللہ تعالیٰ اس پر رجوع کریں گے، اس کی توبہ قبول کریں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سزا دیتے ہیں جس کو چاہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور بخشتے ہیں جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کا جو سوال تھا نا کہ یہ سزا اس میں تھی، اگلا اس واقعہ آیا کہ یہود کے اندر ایک جرم ہو گیا تھا سزا، اور انہوں نے اس سزا کو بدل دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا، اس کا ذکر ہے آگے، ایک پورا واقعہ ہے۔ ہاں، یہ پہلا مقتول ہے اور قابیل پہلا قاتل ہے۔ طبی موت کا تو ذکر نہ، قتل ناحق اس نے کیا، وہ ہو سکتے طبی موت بھی نہیں ہے، وہ اس سے پہلے موت آتی تھی، کہتے ہیں وہ قرآن کریم میں ایک واقعہ 9ویں پارے میں آپ پڑھیں گے، آدم علیہ السلام کے جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے مر جاتے تھے۔ پتہ نہیں واللہ عالم، میں نے تو دیکھیں گے۔ ہاں
پتہ نہیں، واللہ عالم، میرے خیال میں تو واللہ عالم، یہ پھر کیسے کر سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہاں چھوڑا ہوگا اس کو؟ اصل میں ان چیزوں کے پیچھے دیکھیں، ہمیشہ ان چیزوں میں شریعت کو ظاہری امور کو، بعض چیزوں میں ہم پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، اس کی بنیاد نہیں ہوتی. ہمیں تو قرآن اتنا سبق دیتا ہے کہ یہاں پر دیکھو قتل ناحق کیا، کیوں کیا، ان چیزوں کو بنیاد بناؤ بس. اگر مل بھی گیا اس کو تو انجام کیا بنا اس کا؟ نہیں، میرے کہیں لکھا نہیں ہے. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.